اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی معاد یا قیامت کی شناخت کے بارے میں، اور آج کا جو ہمارا موضوع ہوگا کہ آیا یہ جو پلٹنا ہے قیامت میں یا موت کے بعد جو ہے دوبارہ پلٹ کر جو ہے انسان پھر اسی دنیا میں آ جاتا ہے، یعنی روح جو ہے وہ آیا کسی اور جسم وغیرہ میں منتقل ہو کے اسی دنیا میں خدا بھیج دیتا ہے، یا نہ عالم آخرت ایک جدا اور دوسرا جو ہے اس کے بعد والا، اس دنیا کے بعد والا اور اس سے بلند و برتر ایک جو ہے عالم ہے، یا نہ اسی دنیا میں واپس آنا ہے۔ تو اس کے جواب دینے کے لیے پہلے قرآن مجید نے جو عالم آخرت کے اوصاف اور صفات بیان کی ہیں، ہم ان کے بارے میں گفتگو جو ہے وہ کریں گے۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آخرت جو ہے، عالم آخرت، وہ آرام اور ثبات کی منزلگاہ ہے، جہاں پر کوئی مشکل نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے، پھر وہاں کوئی اعمال اور تکلیف انجام نہیں دینی، بلکہ قرآن مجید جو اس زندگی کا ہدف نہائی اور آخری ہدف بیان کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں آپ اپنی زندگی کی، اپنے اعمال کی مینجمنٹ کر کے اس دنیا کو، اس عالم آخرت کو آباد کریں، کیونکہ یہ دنیا ایک منزلگاہ ہے، چند دن کا ٹھکانہ ہے اور جو جلدی گزرنے والی ہے، یہ ٹھہرنے والی سکون کی جگہ نہیں ہے۔ کچھ بھی کر لیں اس میں 100% سکون آپ کو ملنے والا نہیں ہے، بلکہ حقیقی آرام و سکون اور اطمینان اور ہر عیش و عشرت وہ آپ کو اس عالم آخرت میں، جنت میں جا کر ملے گی، بشرط یہ کہ ہم جو ہے یہاں پر اس طریقے سے زندگی گزاریں، اپنے اعمال کو ایسے انجام دیں کہ خدا کی رضا تک جو ہے وہ پہنچ سکے۔ کمال تک کہتے ہیں نا، کمال تک پہنچنا، تو کمال ہمیشہ بلندی ہوتی ہے، تو ہم ایسے اعمال انجام دیں کہ ہم جو اس دنیا سے بلند عالم ہے، برتر عالم ہے، اس کو عالم آخرت کہتے ہیں، اس میں جا کر جو ہے اطمینان کے ساتھ اصلی اور حقیقی زندگی گزار سکیں۔ قرآن مجید جو ہے سورہ غافر کی آیہ نمبر 39 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار۔ خدا فرماتا ہے کہ یہ دنیا کی زود گزر، جلدی گزرنے والی زندگی جو ہے، یہ کیا ہے؟ یہ زود گزر ہے، یہ دنیا کی زندگی زود گزر ہے، جلدی گزرنے والی ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، جبکہ حقیقت میں بے تحقیق آخرت کی جو زندگی اور وہ دنیا ہے، وہی جو ہے آرامش اور اطمینان والی زندگی یا گھر ہے، وہاں آپ آرام سے جو ہے رہ سکتے ہیں۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جو ہے وہ دنیا اور آخرت کے بارے میں بیان فرماتے ہیں، نہج البلاغہ میں خطبہ 203 میں فرماتے ہیں، ایھا الناس، اے لوگو، انما الدنیا دار مجاز والآخرۃ دار قرار، یہ دنیا جو ہے یہ موقتی ایک ٹھکانہ ہے، اور جس سے ہم نے عبور کرنا ہے، یہاں سے ہم نے گزرنا ہے، اور آخرت جو ہے والآخرۃ دار قرار، آخرت سکون اور اطمینان کا جو ہے گھر ہے، ٹھکانہ ہے، وہاں آپ کو ہمیشہ کے لیے رہنا ہے۔ فَخُذُوا مِن مَمَرِّكُمْ لِمَكَرِّكُمْ، تو لہذا اپنی اس گزرگاہ سے ہر وہ چیز لے لو کہ جس کے ذریعے یا جس کے سبب سے آپ اپنے مکر، جو آخری ٹھکانہ، اصلی ٹھکانہ ہے، وہاں پر آپ سکون سے زندگی گزار سکو۔ لہذا یہ دنیا وہی جو ہے آخرت کی کھیتی ہے، جو کچھ یہاں بو کاٹو گے، دنیا تو مزرعۃ الآخرہ، آخرت میں جو ہے اس کو آپ پاؤ گے۔ دوسرا پوائنٹ جو ہے کہ جو حقیقی زندگی، کل بھی میں عرض کر چکا ہوں کہ اس دنیا کی زندگی اعتباری اور قراردادی ہے، جیسے کچھ قوانین جو ہے،
کچھ اصول اس دنیا میں بنائے گئے ہیں، اعتباری طور پر کچھ شریعت نے بنائے ہیں، کچھ ہم عقلاء مل کر بناتے ہیں، تو یہ قراردادی اور اعتباری ہیں۔ ان کا اپنا کوئی ذاتی ہدف اور مقصد نہیں ہے، بلکہ ان کا ہدف اور مقصد ایک اور کام ہے، حقیقی زندگی ہے کہ جس کے لیے کام کرے۔ لہذا اس کو ہم جو ہے ان اعتباری اصول اور اس اعتباری زندگی کو حقیقی نہ سمجھ لیں، بلکہ جو ہے ہر نوع اور ہر صنف کے جو ہے زندگی کا کیا، حقیقی زندگی کا کہاں سے پتہ چلتا ہے؟ اس کے آثار سے۔ یعنی اگر گیاہان ہیں تو اس کا کیا پتہ چلے گا؟ اس کی زندگی کے آثار سے، کہ گیاہ بڑی ہوتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، پھل دیتی ہے۔ جانور اور حیوان جو ہیں ان کی زندگی کے اپنے آثار ہیں۔ انسان جو ہے اس کی بھی زندگی کے ایک مخصوص آثار ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ حقیقی زندگی ہماری جو ہے اس کے آثار کیا ہیں؟ کہاں سے پتہ چلے گا؟ عشق بے خدا اور اولیاء خدا، خدا بند عالم کی ذات سے عشق کرنا، اور اس کے اولیاء جیسے انبیاء، 14 معصومین علیہ السلام، اور اولیاء کرام جو خدا کے رستے میں جنہوں نے منازل پائی ہیں، ان کے ساتھ عشق جب تک زندگی میں نہ ہو تو سمجھے یہ ایک مردہ زندگی ہے۔ اور یہاں انسان حد اقل اگر عالم ملکوت کی سیر نہیں کر سکتا تو عالم ملکوت جو ہے جہاں جس طرف ہم نے جانا ہے اس کی آشنائی اور پہچان انسان کو تفصیل سے ہو۔ پس انسان اپنے آپ کو تیار کر چکا ہو، اپنے آپ کو قابل بنا چکا ہو، عالم ملکوت کے کچھ نشانیاں اس کی دیکھ چکا ہو کہ جب اس کو لے جایا جائے تو اس کے لیے وہ کوئی نئی جگہ، پریشانی کی جگہ نہ ہو، بلکہ اس کے لیے خوشی اور آرام کی جو ہے وہ جگہ ہو۔ لہذا عالم ملکوت سے رابطہ اور خدا بند عالم اور اس کے اولیاء کے ساتھ عشق، خلاصہ کلام اگر آیات اور روایات کا اکٹھا کیا جائے تو وہ یہ ملتا ہے کہ یہ زندگی دنیا کی مقدمہ ہے اس عالم ملکوت کے لیے۔ لہذا اسی عالم اور اس دنیا کو بالکل حقیقی قرار دے کر اسی لیے ہم و غم اپنا جو ہے اپنا قرار دے دیں۔ یعنی اگر ہم اس دنیا کے لیے، اس دنیا کی اچھی زندگی گزارنے کے لیے مثلاً جو ہے 8 گھنٹے کام کرتے ہیں تو حد اقل ہمیں 16 گھنٹے آخرت کی زندگی کے لیے کام کرنا چاہیے، اور یہ 8 گھنٹے بھی جو ہیں یہ دراصل بھی یہ مقدمہ ہو اسی زندگی کے ساتھ متصل ہونے کا۔ لہذا بعض لوگ ہیں کہ جو اپنے حواس پنجگانہ سے علاوہ جو کچھ ان سے درک کرتے ہیں اسی کو دنیا سمجھتے ہیں، اس سے آگے نہیں بڑھ پاتے، تو ایک دن جو ہیں آنکھیں کھل جائیں گی جبکہ پتہ چل جائے گا کہ یہ دنیا، یہ زندگی فنا تھی۔ عالم بقا، عالم استقرار وہ آخرت کی زندگی ہے، لہذا اس عالم کو آباد کریں، وہیں ہمیشہ کے لیے یہ رنج و مصیبت ہے، عذاب ہے کہ خدا ہمیں اس سے پناہ دے، یا خدا بند عالم کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں کہ جس کے بارے میں انسان جو ہے حتمی مرگ کے بعد اس طرف انسان کا سفر جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، اگرچہ کہ سفر ابھی تک بھی شروع ہے۔ لہذا قرآن مجید نے ہمیشہ انسانوں کو اس حقیقی زندگی کی طرف جو ہے دعوت دی ہے اور کہا ہے کہ اس دنیا میں رہ کر اس عالم کو آباد کریں۔ لہذا خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت 64 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ، کہ یہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ لہو و لعب جو کل میں نے بیان دی، اعتباری زندگی ہے، ایک سرگرمی ہے، زود گزر ہے، پتہ ہی نہیں چلتا، دھوکہ دینے والی ہے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کا ٹھکانہ ہے، حقیقت کی زندگی وہ ہے، لَوْ كَانُوا یعلمون، اگر جو ہے آپ کو اس کا علم حاصل ہو جائے، اگر آپ کو پتہ چل جائے تو آخرت کی حقیقی زندگی جو ہے وہ ہے نہ یہ زندگی۔ لہذا اگر یہ بات سمجھ آ جائے تو خدا جانتا ہے کہ ہمارے یہ روزانہ کے جائیدادوں کے جھگڑے، یہ عیاشی اور عہدہ لینا اور دینا، جس کے پیچھے انسان پتہ نہیں کتنے قتل و غارت کرتا ہے، کتنے لوگوں کا خون پیتا ہے، کتنے لوگوں کا حق غصب کرتا ہے، دنیا میں بے امنی تباہی ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم حقیقت کی طرف جا ہی نہیں سکے، اس کو دیکھنا، درک کرنا تو دور کی بات، اس کے بارے میں ہم بات ہی نہیں کرتے، بھلا دی ہم نے۔
اور اتنا اس دنیا میں غرق ہو گئے ہیں. یعنی اگر علم بھی حاصل کرتے ہیں، کون سا علم؟ العلم نور، علم نور ہے جو انسان کے باطن کو، ظاہر کو نور کر دیتا ہے، خدا کی طرف لے کے چلتا ہے. اسی علم کو ہم نے فقط جو ہے سروس، نوکری اور کاروبار کا ذریعہ بنا لیا ہے، نہ یہ کہ اس کے ذریعے ہم ہدایت حاصل کرتے، دوسروں تک جو ہے وہ حقیقت کو پہنچاتے. لہذا ایسا نہیں ہے، ہم نے بھلا دیا. اور دوستان یہ سراسر دھوکہ ہے. جو میری باتیں سن رہے ہیں، اگرچہ یہ سادہ سی باتیں ہیں، لیکن یہ وہ حقائق ہیں کہ جن کا ہمیں علم ہونا چاہیے، جس کی طرف ہمیں توجہ ہونا چاہیے. خدا کے لیے قرآن سے رابطہ اپنا مضبوط بنائیں، اسلام سے، دین سے اپنا رابطہ بنائیں، اور کھوئی ہوئی انسانیت کو واپس لے آئیں. اگر لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی، یہ بھی، بولا آتا، مولوی سب ایسے کر رہے ہیں، سب جائیں پہاڑ میں. اگر وہ نہیں آ رہے، اپنی زندگی کو، انفسکم واہلیکم نار، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو حد اقل اس جہنم اور اس نار سے، آگ سے بچا لو، ہمیشہ کے درد سے بچا لو. تو اگر حد عقل جو ہے کبھی کبھی قبرستان میں جایا کرو اور کچھ آخرت کے بارے میں مطالعہ کرو، قرآن کی آیات کا مطالعہ کر لو کہ جن میں کوئی شک نہیں ہے. باقی ہو سکتا ہے کتابوں میں لوگوں نے کچھ اپنی تفاسیر بیان کی ہوں، لیکن جو علماء حقہ گزرے ہیں انہوں نے تفصیل بیان کی ہیں، حتیٰ ایسے بیان کیا ہے کہ ایک ایک منزل کے بارے میں، پل صراط کیا ہے، جنت کیا ہے، جہنم کیا ہے، برزخ کیا ہے. اس کے بعد باقی جو ہے، اس کے بعد جو ہے آپ کتابیں جو ہاتھوں میں دی جائیں گی وہ کیا ہے، اعمال نامہ کیا ہے. انشاءاللہ میں بھی اس کی تفصیل بیان کروں گا ایسا ایسا. جنت دوزخ ہے کہاں، اعمال کے ذریعے کیا، کیسے بخشش ہوگی، یہ ساری چیزوں کا حد اقل انسان کو علم تو ہونا چاہیے. علم ہوگا تو ہم عمل کی طرف سے آئیں گے، لیکن ہم نے تو اس دنیا اور حقیقت کو بھلا دیا ہے. لہذا جب اس دنیا سے دھکا لگے گا، جائیں گے، آنکھ کھلے گی، خدا جانتا ہے. جیسے بچہ یہاں پر آتا ہے نا تو ایک دفعہ روتا ہے، یعنی بچے کی زندگی کی علامت ہوتی ہے کہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کو اتنی خوفناک لگتی ہے کہ ڈر کے روتا ہے. وہاں بھی کہیں جا کر ہم اپنے آپ کو تباہی کے جو ہے دہانے پر نہ، ہمیں پتہ ہی نہ ہو حقیقی رستے کا، اور ہم جہنم کی طرف روا دوا ہوں. لہذا خدا کے لیے اپنا کچھ ٹائم نکالیں، کوئی تفکر کی طرف آئیں اور خدا کی طرف جو ہے رغبت کریں. ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ آیا یہ آخرت جس کے بارے میں خدا نے کہا کہ جس میں جنت بھی ہوگا، جہنم ہوگا، یہ ابھی موجود ہے یا بعد میں خدا بنائے گا؟ تو واضح طور پر خداوند عالم نے جو پہلے ادیان گزرے ہیں ان کی کتابوں میں بھی اور قرآن مجید میں بھی اور ہماری دینی کتابوں میں واضح طور پر موجود ہے کہ وہ عالم آخرت ابھی سے موجود ہے. موجود ہے تو ہم جیسے ادھر سے نکلتے ہیں ادھر چلے جاتے ہیں. عالم برزخ جو ہے وہ بھی اسی کا ایک حصہ ہے. لہذا جنت اور دوزخ ابھی سے موجود ہے. اگرچہ خدا کہتا ہے کہ جس دن ان کو اس میں لے جانا ہوگا تو جیسے گھر تو پہلے سے موجود ہوتا ہے، تو اس کو دلہن کے لیے ایک دفعہ اور سجایا جاتا ہے، جنت کو اور زیادہ سجایا جائے گا، جہنم کو اور زیادہ بھڑکایا جائے گا، لیکن وہ اپنی حقیقی آب و تاب میں اب بھی موجود ہیں. آخرت وہ واقعیت ہے، لیکن ہم عام انسانوں کے ادراک سے غائب ہے، ہماری آنکھوں پر پردہ ہے. اور کیونکہ عرض کیا کہ ابھی تک ہم اس عالم سے ہی، اس عالم دنیا اور طبیعت سے نکلنے کی کوشش نہیں کرتے. ہم اپنی روح اور حقیقت کو ہی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، چرا سے کہ اس روح کے ذریعے جس عالم تک ہم نے دسترسی حاصل کرنی ہے، ہماری پہنچ ہوگی، تو لہذا موجود ہے، لیکن ہر آنکھ اس کو درک نہیں کر سکتی. قرآن مجید میں ہے نا عالم الغیب والشہادہ، غیب ہمارے لیے غائب ہے، لیکن جو دیکھنے والے ہیں اور خدا کے سامنے وہ شاید موجود ہے. لہذا جیسا کہ ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ حیات آخرت جو ہے اس معنی میں ہے کہ ارتباط ہو عالم، یعنی عالم آخرت کے ساتھ ہمارا ربط برقرار ہو جانا اور ہمارا وہاں پر حاضر ہونا، تو وہ ہے عالم آخرت. اور عادی انسان جو ہے وہ ابھی تک کسی طبیعی زندگی میں بھٹک رہے ہیں. ہم جو ایسی دنیا میں مادیت کی جو ہے رنگینیوں میں ہم اتنے محو ہیں کہ ہم اپنے حقیقی روحانیت، اپنے روح اور نفس کی پہچان جو ہے اس کو معرفت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے.
من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، کیونکہ رب کا جو جہان ہے یہ ویسے بنایا تو پورے جہان میں ہے، لیکن رب کی جو حقیقت ہے وہ بہت بلند ہے۔ جو آپ نے نفس کو پہچانے گا، اس نفس کے ذریعے خدا سے رابطہ کرنا ہے، نہ بدن کے ذریعے۔ بدن تو آلات ہے، ہاتھ پاؤں آنکھ کان یہ تو آلات ہیں، حقیقی جو ہے ان کو بھی حکم دیتا ہے اور ان سے کام لیتا ہے وہ ہمارا روح ہے۔ دیکھیں جتنا یہ روح کبھی ہوگا بلند ہوتا جائے گا، خدا کے قرب میں جو ہے یہ پہنچتا جائے گا۔ لہذا دوستان عزیز یہ جنت اور جہنم ابھی موجود ہیں، لیکن ہم جو ہے ان کے ساتھ ابھی رابطہ برقرار نہیں کر رہے، کیونکہ یہ عالم دوسرا بلند عالم ہے اور ہم ابھی تک اس دنیا کی پستیوں سے اس طرف جا ہی نہیں رہے۔ تو لہذا خود قرآن مجید میں جو ہے مختلف طریقے سے جو ہے آخرت کو، جنت اور جہنم کو بیان کیا گیا ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید جب بہشت اور جہنم کے بارے میں صحبت کرتا ہے تو بہشت اور جہنم جو ہے اس کے بارے میں کہتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ان سے پہلے یہ موجود ہے، اور اس لیے خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ آل عمران کی آیت 131 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، بچو اس آگ سے کہ جو کافرین کے لیے تیار کی گئی ہے، اعدت مہیا کی یعنی آمادہ ہے، جل رہی ہے، منتظر ہے۔ اس کافروں والے ٹھکانے پر نہ چلے جانا، اپنے والدین کو دعائیں دیا کرو، پتہ نہیں ان کا کون سا عمل پسند آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں پیدا کر دیا بغیر تحقیق کیے ہوئے، ورنہ کتنے لوگ تحقیق سے مسلمان ہوتے ہیں۔ ابھی شیعہ سنی یہ جو جھگڑے چلے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں نے تحقیق سے مذہب جو ہے قبول کیا ہے۔ ہمارا مذہب تو کیا سب لوگوں کا، شیعہ سنیوں کیا بن گیا ہوا ہے، دوسروں کو ٹارچر کرنا، دوسروں کی توہین کرنا، اور جنت فقط میری ہے چاہے عمل کچھ بھی نہ ہو۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہمارے مذہب میں جو ہے غلب اور مقصر اور جو ہے نصیریت آ گئی، ادھر ناصبیت، مقصریت اور خوارج۔ حقیقی اسلام جو معتدل انسان ہیں ان کی تعداد اب دیکھیں کتنی ہے۔ لہذا خدا بند عالم جو ہے اور جو ہے اس کے فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران میں 133 آیا میں، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ، سرعت اختیار کرو، جلدی کرو اپنے رب کی مغفرت، بخشش اور اس کی جنت کی طرف۔ خدا کہہ رہا ہے کون سی جنت؟ جنت کی صفت کیا ہے؟ ارضها السماوات والارض، یہ زمین و آسمان، جتنے آسمان زمین، ہم نے تو اب تک پوری زمین کشف نہیں کی، کہ جائے کہ آسمان میں کتنے کتنے بڑے سیارے اور کتنی وسعت، اس سے اتنی وسعت ہے۔ اعدت للمتقین، دوستان عزیز یہ تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، با تقوی لوگوں کے لیے۔ ابھی تک جو امام کے بارے نا آپ گواہی دیتے ہیں نا، اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین، مومنین کا امیر ہے اور متقین کا امام ہے۔ تو دیکھیں ہم تقوی کی منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ جو انسان نماز ہی نہیں پڑھتا ٹائم پہ، جو انسان جو ہے روزہ نہیں رکھ سکتا بغیر عذر کے، بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دیتا ہے، جو خدا کے راستے میں خمس و زکوٰۃ و صدقات نہیں دے سکتا، جہاد نہیں کرتا، جو اصول دین فروض دین عمل نہیں کرتا، وہ پھر بھی جنت کے لیے تیار بیٹھے۔ اللہ واضح واضح فرما رہا ہے کہ اللہ نعوذ باللہ شرابیوں کا، زانیوں کا، غالیوں کا، بے نماز کا، بے روزہ کا، خمس کے چور کا، زکوٰۃ کے چور کا امام نہیں ہے، خدا اس کا خدا نہیں ہے۔ خدا نے ان لوگوں کے لیے جنت نہیں بنائی بلکہ ان کے لیے بنائی ہے جو متقین۔ متقی تقوی کس کو کہتے ہیں صاحب تقوی؟ جو حد اقل واجبات پر عمل کرتا ہے، واجبات کو ادا کرتا ہے اور محرمات سے بچتا ہے، یہ منزل ہے تقوی کی۔ اس سے بعد پھر جو ایمان کے بالا درجات شروع ہوتے ہیں، پھر جنت کے اعلیٰ درجات شروع ہوتے ہیں۔ حد اقل درجہ جو جنت میں جانے کے لیے وہ ہے متقی ہونا انسان کا۔ اس کے بعد خدا بندہ فرماتا ہے کہ جو کچھ انسان جو ہے، لہذا عرض کیا یہ جنت تقوی والوں کے لیے اللہ کہہ رہا ہے تیار ہے، آمادہ ہے۔ اس کے بعد دوسرا پوائنٹ قرآن مجید میں جو ہے وہ فرماتا ہے کہ جو کچھ انسان اعمال انجام دیتا ہے ابھی سے وہ عالم آخرت میں پہنچ چکے ہیں، اس کے سامنے، اس کے آگے تیار ہیں، خدا کے سامنے وہ پہنچ چکے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جب ہم جائیں گے تو ہمارے ساتھ جائیں گے، ہمارے اعمال ایک ایک کر کے جیسے ہم انجام دیتے ہیں وہاں پر پہنچ چکے ہوتے ہیں۔ سورہ آل عمران میں خدا بند آیت 182 میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ وہ یعنی یہ آپ کے اعمال، یہ جو آپ کو جزا یا سزا مل رہی ہے
یہ وہ کچھ ہے جو آپ کے ہاتھوں نے خود آگے بھیجا، خود آپ نے آگے بھیجا ہے۔ خدا بندہ فرماتا ہے سورہ بقرہ کی آیت 110 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو کچھ بھی تم اپنے لیے، اپنے نفسوں کے لیے، اپنے لیے نیکی میں سے، اچھائی کے کاموں میں سے جو بھی اچھائیاں تم آگے خدا کے پاس بھیجو گے، تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اللہ کے پاس تم انہیں پاؤ گے، وہ پہلے سے بینک بیلنس کے طور پر آپ کی پڑی ہوئی ہیں۔ لہذا قرآن مجید جو ہے وہ واضح کہتا ہے کہ اگر ہم جنت اور دوزخ اور اس عالم نورانی کو نہیں درک کر پا رہے، نہیں دیکھ رہے، تو دراصل اس مادیات کا، مادے کا پردہ ہماری آنکھوں پر آیا ہوا ہے۔ ان گناہوں کا پردہ، اگر ہم ان گناہوں کا پردہ اس مادیات کا ہٹا دیں، اصلی اپنی روحانیت، اپنی روح کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا طہارت کے ساتھ پرواز شروع کریں، تو خدا بند صاف ہر چیز ہمارے لیے آخرت کو واضح کر دے گا، ہمیں اپنا حقیقی چہرہ نظر آ جائے گا کہ ہم خدا نہ خاصہ جہنم کی طرف کس شکل میں جا رہے ہیں، یا نورانیت اور طہارت کے ساتھ جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ خدا بند عالم سورہ کاف کی آیت 22 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، یہ جو عالم ابھی آپ انجام میں جب ہم جا کے دیکھیں گے، قیامت میں جو کچھ دیکھیں گے، جو کچھ ہمارا اعمال اور ہمارا ہوگا، اللہ فرمائے گا تم غفلت میں تھے اس چیز سے، تم غافل تھے۔ غافل کون ہوتا ہے؟ جو خود غفلت کرے، خود جان بوجھ کے کوتاہی کرے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ، اور ہم نے آپ کی جو آنکھوں کے آگے پردہ تھا نا، اس کو ہٹا دیا ہے۔ تم کو چینج نہیں ہو گئے ہو یہاں آ کر، فقط ہم نے پردہ ہٹا کے تمہاری حقیقت، تمہارا وجود تمہیں دکھا دیا ہے۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج کے دن تمہاری آنکھیں صحیح کھول کے تیز ہو گئی ہیں، جو سست تھی نا پہلے حقائق کو نہیں دیکھ سکتی تھی، آپ کھول کے دیکھ رہی ہیں۔ اس کے بعد خدا بند عالم فرماتا ہے سورہ نمل کی آیت 66 میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِنْهَا عَمُونَ، کہ ان کا علم جو ہے، بلدارہ کا علم ہم فی الآخرہ، آخرت کے بارے میں ان کا علم صحیح نہیں پہنچتا، ان کو علم حاصل نہیں ہوتا۔ بل ہم فی شک میں نہ، بلکہ ابھی وہ آخرت کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ بل ہم منہا امون، بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، یعنی اس سے بینا نہیں ہیں۔ لہذا علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں واضح طور پر بتاتے ہیں کہ قرآن مجید کی اور کوئی آیت بھی نہ ہوتی، فقط جو ہے سورہ کاف کی یہ جو ہے 22 نمبر آیت جو لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، کہ تم ان حقائق سے، یہ جو ابھی حقائق نظر آ رہا ہے، تم اس سے غفلت میں تھے۔ فَكَشَفْنَا عَنْكَ غطاءَ، اور ہم نے تمہارا پردہ ہٹا دیا۔ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ، اور آج تمہاری آنکھیں تیز ہوگی اور تم صحیح اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک آیت بھی ہوتی تو آخرت کے بارے میں کافی تھی، کہ غفلت اس چیز سے ہوتی ہے جو چیز موجود ہو، انسان اس چیز کے بارے میں شک میں ہوتا ہے، پردہ اس چیز سے ہٹایا جاتا ہے کہ جو پہلے چیز موجود ہو لیکن ہمارے آگے پردہ ہے، یعنی چیز موجود ہے اور آنکھیں کھول کے اس کو دیکھیں گی جو سامنے موجود ہو۔ لہذا صاف فرماتے ہیں کہ آخرت، عالم آخرت موجود ہے، ہم ابھی تک جو اس دنیا میں، عالم طبیعت میں، عالم مادہ میں گم ہوئے ہیں اور اس حقیقت کی طرف جانا نہیں چاہ رہے۔ ورنہ آپ کو پتہ ہے وہ جو مشہور واقعہ ہے کہ صبح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک نوجوان آیا تو ایسے جو ہے اس کو اونگ آ رہی تھی، کبھی سر ادھر گرتا، خدمت میں حاضر ہوا، فرمایا کہ تم نے کیا اپنی حالت بنا دی ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میں گویا جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں اور اس میں جلتا ہوا دیکھ رہا ہوں اپنے آپ کو، گناہ گاروں کو، جنت میں جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ منعم دیکھ رہا ہوں، لذت اٹھا رہا ہوں۔ تو فرمایا یہ انسان یقین کی منزل تک پہنچ گیا ہے، یعنی حقائق انسان کو نظر آنا شروع ہو گئے۔ اور آپ کو پتہ ہے آیت اللہ بہجت کے بارے میں سنا ہے، اور عرفاء کے بارے میں کہ جب آنکھیں کھل جاتی ہیں، پردے ہٹ جاتے ہیں، لوگوں کے حقائق سامنے نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ جن جن لوگوں نے آیت اللہ بہجت کے در کیا، نماز کے بعد بیٹھتے تھے، درس وغیرہ دیا کرتے تھے، تو ان کے پاس بہت زیادہ لوگ آتے تھے۔ میں نے خود میں بھی جاتا تھا ان کے نماز میں، یا خدا نے جو توفیق دی، اور ان کے قریبی ترین شاگرد میرے استاد تھے آغا برجی، آج بھی زندہ و سلامت، اللہ ان کو سلامت رکھے۔ یہ آج کل حوزہ علمیہ حجتیہ میں مسئول نظر فقہ اصول کے کچھ عرصہ پہلے تھے، کچھ عرصہ سے میری ملاقات ان سے نہیں ہوئی۔ میں نے خود ان سے پوچھا
تو وہ بتاتے تھے کہ بعض اوقات جس تہران، کیونکہ بالکل تہران کا بعض حصہ شمالی اور دیکھے بڑے عجیب بے دین قسم کے لوگ ہیں، لیکن وہ جب آ رہے تھے بزرگوار دیکھتے ہیں تو ہر بندہ پیر مرید کے پاس آیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ بات کا ہم دیکھتے تھے کچھ لوگ آغا بہجت کے پاس آتے تھے تو آغا نظریں جھکا کر اور ایسے جیسے الٹی آتی ہے دانتوں کو بھیجتے تھے اور جو ہے بالکل آنکھیں بند کر کے نیچے کر لیتے تھے. بات سن کے کچھ جواب دیتے، کچھ خاموش رہتے. تو کہتے ہیں کئی دفعہ سوال کیا اور کہتے تھے مجھے ان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اتنی بدبو آتی ہے، ان کے حقیقی چہرے نظر آ جاتے ہیں. اور یہ صرف آغا بہجت نہیں، اور جو بھی اس مقام پر پہنچا ہے، اور اس کے لیے لمبی چوڑی جو ہے ریاضتوں کی میں اس میں انسان اور جہان کی شناخت میں اور ولایت اور حجت خدا کی شناخت میں بیان کر چکا ہوں کہ حد اکثر تقوی کی منزل پر آپ آ جائیں، یعنی حرام سے پرہیز اور خدا کے واجبات پر عمل کرنا. اس کے بعد کچھ مستحبات اور اذکار ہیں، اگر یہ باقاعدہ ان کو بنا لیں خدا بندر آنکھیں کھول دیتا ہے، الہام ہونا شروع ہو جاتا ہے، حق و باطل کی پہچان شروع ہو جاتی ہے. لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ آخرت جو ہے اگرچہ ہم اس کو ایک علیحدہ جہان تصور کرتے ہیں، لیکن دراصل اس کا جو ہے رابط ہے اس جہان سے، اور وہ عالم آخرت یعنی ہمارے اعمال کے ساتھ آباد کیا ہوا یا ویران و تباہ کیا ہوا جہان ہے. وہی آخرت ہے، اس دنیا کا دوسرا چہرہ ہے، یعنی اس طرف یہ دنیا ہے، اس طرف وہ عالم آخرت ہے جو ہمارے اعمال ہیں، جس کے بارے میں خدا بند اعلیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما تجزون ما کنتم تعملون، سورہ تحریم آیت 7، کہ یہ تم جزا دیے گئے ہو ما کنتم تعملون، جو کچھ تم عمل انجام دیتے تھے. اور اس طریقے سے خدا بند اعلیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور جو تم وہی کچھ تم جزا دیے گئے ہو جو تم عمل کرتے تھے، سورہ صافات کی آیت 39. لہذا دوستان عزیز یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء، جو کچھ بھی تم نے نیکی کے اعمال انجام دی ہیں یا برائی، اس دن ہر چیز تمہارے سامنے حاضر ہوگی. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، سورہ روم کی آیت 7 ہے کہ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، اس دنیا کی ظاہری زندگی کو یہ جانتے تھے، ان کا علم تھا. وہم عن الآخرۃ ہم غافلون، آخرت کی زندگی سے یہ غافل تھے، یعنی آخرت کی زندگی اس وقت بھی عالم آخرت موجود تھا اور اب بھی ہے. لہذا دوستان نتیجہ یہ نکلا کہ عالم آخرت ابھی سے موجود ہے. اگر ہم اس کہتے ہیں نا کوئی بلند چیز کو دیکھنا ہو تو بلندی پر آ کر آپ کو دیکھنا پڑے گا، تو لہذا ایک دوسری طرف عالم ہے، اس کو دیکھنا ہے تو آپ کو ایک دفعہ بلندی پر آنا پڑے گا، اپنی حقیقت اپنا روح اس کو بلند کرنا پڑے گا تقوی کے ذریعے، طہارت کے ذریعے، عرفان کے ذریعے دوستان. تو ابھی سے نظر آ جائے گی. لہذا اگر اس منزل تک بھی نہیں پہنچتے تو حد عقل کہتے ہیں دوسرے شہر میں جانا ہو تو پتہ ہو وہاں کون سی زبان بولی جاتی ہے، وہاں کون سا سکہ کرنسی چلتی ہے، وہاں لوگوں کو رہنے کے بود و باش کیا ہے، سردی ہے، گرمی ہے، تک انسان کو حالات کا تو پتہ ہو، پھر انسان تیاری بھی شروع کر دیتا ہے. اور جس کو حقیقت ہی نہیں ہے، جس نے آج تک پڑھا ہی نہیں ہے کہ عالم آخرت اور اس کی حقیقت ہے کیا، اس کے ہوگا کیا، خدا بند عالم سے اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی جو مغفرت چاہتا ہوں، خدا سے معافی چاہتا ہوں کہ ہم سے جو سستیاں ہو جاتی ہیں، جو گناہ، اللہ تعالی ہمارے بس صدقہ محمد اور محمد گناہ معاف فرمائے. انشاءاللہ اس کے بعد جو عالم آخرت کے دوسرے اوصاف اور باقی بحث بعد میں جاری رہے گی. وصلی اللہ علی رسول الکریم وعلی اولاد الاطیبین الاطہارین والحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.